قبل ان تدعوا فلا اجیب لکم، یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے قبل اس کے، یعنی امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے انتقام کے طور پر کہ تم اللہ کو پکارو اللہ تمہاری سنے نہ۔ فوکس میں اس پہ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم اللہ کو پکارو اللہ تمہاری سنے نہ، اللہ تمہاری بات کا جواب نہ دے، جوابی کارروائی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہ کرے۔ اس سے اندازہ لگا لیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے۔ مزاج بنائے اور اپنا بھی بنائے اپنے بچوں کا بھی بنائے، شریعت آسان ہوتی چلی جائے گی، اور جس چیز کا مزاج نہ بنائے آسان چیز بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا مزاج بن جائے مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنا جن کا مزاج ہے ان کے لیے نہ پڑھنا مشکل، اور 5 وقت جن کا پڑھنا مزاج ہے نہیں ہے مزاج، ان کے لیے نماز پڑھنا موت ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں 2-3 وقت کے نمازی، عشاء کی نہیں پڑھ لی فجر کی نہ پڑھ لی، چاہے وہ پڑھ لیں ظہر کی عصر کی مغرب کی، اب ان کے لیے فجر کی نماز پڑھنا موت ہے، اور شیطان انہیں دھوکہ دیتا نہیں کل سے شروع کریں گے، نہیں کل سے شروع کریں گے، وہ کل آتا ہی نہیں ہے۔ وہ کل آیا ہوتا ہے تو اس وقت نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کیا لے کے جائیں گے؟ حضرت ابو امامہ راوی ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ حدیث بھی شامل تھی، کون سی جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اتقوا اللہ ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہا کرو، وصوموا شہرکم، اپنے مہینے رمضان کے روزے رکھتے رہا کرو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ کون سا مال ہے جس کا زکوٰۃ ہے؟ وہ تو رمضان کے قریب میں آپ کو بتاتے ہی رہتا ہوں، چند ایک مال ہے جن پہ زکوٰۃ ہے، باقی تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ آپ کو وراثت میں جو چیز آ گئی ہے مال وراثت، اس پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے نا۔ ہاں تجارت اگر وراثت میں آئی، آپ مال ہے تجارت آپ نے بھی اسے بنا دیا ہے تو اس پہ تو زکوٰۃ ہے۔ سمپل کوئی ویسے پلاٹ ہے، کوئی اور چیز ہے آپ کی وراثت میں مل گئی ہے، پلاٹ وراثت میں مل گیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ آپ نے سیل کرنے ہی کے لیے لیا ہے کہ میں سستا لے کے مہنگا دوں گا، پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، روپے پیسے پہ زکوٰۃ ہے، بس روٹین میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جانور جو مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، پھر وہ جانوروں کی الگ تفصیل ہے، وہ اس وقت موقع نہیں بتانے کا، صرف یہاں اتنی سی بات ہے کہ مال میں سے چند ایک مال ہے جن پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کے 2 سے 3 گھر ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، تجارت کے لیے نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، 10 ایکڑ 100 ایکڑ 150 ایکڑ آپ کی زمین ہے، وراثت میں ملی ہوئی ہے، آپ اس میں سے فصل نکال کے خود کھاتے ہیں یا بیچتے ہیں، اس زمین پہ کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو چند ایک چیزوں پہ ہے، کیونکہ پوچھتے نہیں لہٰذا زکوٰۃ بھی ہمیں بوجھ نظر آتا ہے۔ لیکن شادیوں کے اوپر خسروں کو ویل دینا، پتہ نہیں کیا کچھ دینا، لٹرم پٹرم ادھر ادھر سے خرچ کرنا، حرام حلال کی تمیز نہ کرنا، یہ ہمارے لیے سب سے آسان ہے۔ اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم وحجوا بیت ربکم، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کیا کرو، واطیعوا ذا امرکم، اور جو تم میں سے حکم والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون۔ اما عائشہ طاہرہ عفیفہ پاک دامن ہماری ماں، جن کی عفت کا انکار ہی کفر ہے کیونکہ قرآن کا انکار ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔ کون سی آیت؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یؤتون ما آتوا، وہ جو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جبکہ کرتے وقت ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے پاس حاضری دینی ہے، ٹھیک ہے نا؟
اماں عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون و یسرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں. تو شراب چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے دڑکا لگا رہتا ہے کہ ابھی تو ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن آخر ہم نے اپنے رب کے پاس پیش ہونا. کیا یہ لوگ مراد ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یبنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی نہیں، یہ لوگ مراد نہیں ہیں. کہا یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اللہ يقبل منہ، پتہ نہیں یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ خوش قسمت ہے جو نیکی میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ نیکی میں تیزی سے نکلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی یا. کہ یہ لوگ نیکی میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں. اور ادھر ہم نماز پڑھ لیں سارے بے نمازیوں پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. تھوڑی بہت نیکی کر لیں ہماری نیکی کے سامنے اگلا کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا. شیخ سعدی کی اس میں حکایات لکھی ہوئی ہیں نا کہ شیخ سعدی کہتے ہیں میں اپنے ابا جان کے ساتھ ایک قافلے میں شریک تھا. رات کے ٹائم پڑاؤ ڈالا قافلے نے، تہجد کے ٹائم ہم باپ بیٹا اٹھے، ہم نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا یہ لوگ کتنے بدقسمت ہے کہ سو رہے ہیں. تو شیخ سعدی کے باپ نے کہا کاش تم نے تہجد نہ پڑھی ہوتی. تہجد تو نفل ہے، اس کے بعد تم نفل پڑھ کے تنقید کر رہے ہو. الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کی درمیانی حالت کا نام ہے. اللہ کی رحمت کی امید بھی لگی رہے کہ انشاءاللہ یہ عمل اللہ ضرور قبول کرے گا، اللہ کے عذاب کا خوف بھی دامنگیر ہو. معلوم نہیں اللہ قبول کرتا بھی ہے کہ نہیں، یہ اس لیول کا ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ پورا حلال مال تھا کہ بھی نہیں، پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی کہ بھی نہیں. اور یہ دڑکا لگا رہے گا تو ترقی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اور اگر بالکل مطمئن ہو گئے تو وہیں جمود آ گیا. تو دنیا کی ترقیوں میں بھی لوگ بتاتے رہتے ہیں نا کہ وہیں بیٹھے نہ رہو، حرکت کرتے رہو. کسی ایک چیز پر آپ نے گزارا نہیں کرنا، آگے سے آگے، آگے سے آگے، سے آگے سے. وہ پورا دنیا کا جانور بنا دیتے ہیں انسان کو. یہ آگے سے آگے، یہ آگے سے آگے آپ کا دین میں ہونا چاہیے. دین میں ہوگا تو انشاءاللہ دنیا کے معاملات میں بھی سکون رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے دین میں تو کچھ بھی نہیں، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، اور دنیا میں آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے میں سارے نقشے دکھائے جاتے ہیں. اور زندگی اسی سے غیر مطمئن رہتی ہے، بے اطمینان رہتی ہے بندے کی زندگی.